أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My very very dear بہت ہی عزیز ہر دل عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق 15A میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے اس شاندار کلام کو سمجھنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور آج اس سلسلے کا ہمارا 15واں سبق ہے، یعنی کہ آج اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے کورس کا 3/4 حصہ کر چکے ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وقت کس قدر تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے وقت کا یہ اچھا استعمال اللہ کے فضل سے کر پائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو یہ یاد کرواتا چلوں کہ جہاں ہمارے اس کورس کا بنیادی مقصد، اس کے 6 مقاصد آپ کو یاد ہوں گے، اس کو بھی آپ دہراتے رہیں، لیکن سب سے بنیادی مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس کتاب کو بہتر طرح سے سمجھنا، اس کو خود اس کے ساتھ باتیں کر پانا، اس کو جان پانا، اس کے ساتھ تعامل انٹریکٹ کر پانا۔ جیسے میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں نا، تو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وی آل شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ ود دی بک آف اللہ، کہ آپ اس کتاب کے ساتھ بات کر سکیں۔ اب جیسے میں نے یہ کھولا تو میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 ہے، اور یہ سٹارٹ ہو رہی ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔ تو وَإِذْ اور از کا آج ہی کی کلاس میں انشاءاللہ یہ جو لفظ از اور اذا ہے اس کا معنی بھی آ جائے گا، اور باقی کی چیزیں بھی اس طرح انشاءاللہ۔ تو وی آل شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس QC1 کے لیول کے اوپر کم از کم میں آپ سے ایک دفعہ پھر یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ ایک سبق پڑھیں اس کے بعد قرآن پاک کو کھولیں، اور جو الفاظ اس سبق پہ آپ نے پڑھے ہوں ان کو وہاں پر ڈھونڈیں، اور اس طرح سے اس دلچسپ ایکٹیویٹی کے ذریعے سے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اپنے انٹریکشن کو بہتر کریں اور بڑھائیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میرے سامنے آ رہا ہے ان الذین آمنوا، تو انا کا مطلب، الذین کا مطلب یہ آپ کو آتا ہے، پھر آگے آ رہا ہے من، آپ کو معنی آتا ہے، باللہ کہ آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں، والیوم الآخر وعمل، عمل اس نے عمل کیا، آپ کو آتا ہے معنی صالحا، تو یوں فلحم آپ نے یہ بھی کیا ہوا ہے، اجرہم عند ربہم۔ تو یہ دیکھیں بہت سے معنی آپ کو انشاءاللہ آپ کو ایسی آیات ملنی شروع ہو جائیں گی جس کا ایک کثیر حصہ جو ہے آپ کو آتا ہوگا۔ تو اس یاد دہانی کے ساتھ آج آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ آج کا بڑا زبردست سبق ہے جس میں ہم سورہ نصر کو پڑھیں گے، اور گرامر میں آج ہم دلچسپ اشارے، پہلے تو ہم نے ماضی کے کیے، مضارع کے کیے، آج امر کے نئے اشارے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہیں، بڑے مزے کے ہیں، اس کے نئے نئے الفاظ بنیں گے، وہ ہم سیکھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم بھی بڑا اسپیشل ہے کہ اپنے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنا لیجئے کہ جو آپ کو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں مددگار اور معاون ہو، چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہوں، چاہے آپ کے ارد گرد رکھی ہوئی چیزیں ہوں، چاہے قرآن کی کتابیں اور اس کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں، چاہے آپ کا کارڈ ہو، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آج ہم اس کلاس کے اندر سیکھیں گے۔ یوں 1000 کے قریب نئے الفاظ جو ہیں ہم اپنی ویکیبلری میں ایڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور 37,500 کا ٹارگٹ اللہ کے فضل سے آج کے دن میں ہم اچیو کر پائیں گے۔ تو جو طریقہ کار ہے ہمارا، ابھی میں آپ کے لیے سورہ نصر کی تلاوت پلے کروں گا، آپ اس کو سنیں گے، چند سوالات آپ سے پوچھوں گا کیونکہ اب ہم سب اس قابل ہیں کہ ہمیں اس میں سے بہت سی چیزیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایک تو میرا فیوریٹ سوال ہوتا ہے، تو دیکھتا ہوں آج وہ کون اس کو آنسر کرتا ہے، تو جو اسے آنسر کرے گا اس کے لیے اسپیشل ریکگنیشن ہوگی۔ تو آپ سب تیار ہیں پھر اس کام کے لیے؟ تو الحمدللہ سورہ نصر کو اب ہم، آپ نے دیکھا کہ یہ الفاظ جو ہے نا، اب آپ کو جو بھی اس میں جو بھی چیز، ایک چھوٹی سی چیز بھی جو آپ کو فیملیئر لگتی ہے، فوری طور پر اس کو ریکگنائز کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، اس کا معنی ریکال کریں، ایون اگر وہ وا کا لفظ ہے، ایون اگر آپ کو لگتا ہے اس میں اسم فعل اور حرف کی آپ کو پہچان ہو رہی ہے، تو آپ کو وہ پتہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ایک سوال، اور آپ ذرا سارے ریڈی ہو جائیں اور چیٹ باکس کے اندر آپ اس کا جواب دینے کی مجھے کوشش کریں گے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس میں ابھی آپ نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ جو لفظ نصر ہے، نصر، آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے؟ جی
اچھا ہماری سسٹم ایک سسٹر نے سب سے پہلے آنسر کیا, پھر ہمارے بھائی نے, اور کچھ لوگ اس کو اسم لکھ رہے ہیں اور کچھ اس کو فیل کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دس از دی ریزن کہ میں یہ سوال آپ سب سے پوچھ رہا ہوں. بالکل آپ سب جواب دے دیں, پھر اس پر آگے بات کریں گے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. نہیں جی چیٹ باکس میں آنسر کریں پلیز, نو ریزنگ آف ہینڈ ڈیورنگ دا کلاس. اچھا اب ذرا آپ نے آنسر کر لیا اپنے حساب سے. اب 1 منٹ کے لیے رکیے سب لوگ. جب میں یہ اشارہ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چیٹ باکس میں لکھنا روک دیں. تقریباً 50-50 آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس پر, کوئی کہہ رہا ہے فیل. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر اس کے مقابلے میں آپ سب سے یہ پوچھوں کہ آگے لفظ آ رہا ہے والفت, الفت, یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ جو الفت ہے ماشاءاللہ دیکھیں نا, یہ سب کو کلیئرٹی ہے. آپ نے ایک دم سب کے سب یہ 100% اس وقت لکھ رہے ہیں اسم میں. یہ ایک کسی نے شاید غلطی سے لکھا ہے. ہاں الف لام کی وجہ سے, الف لام کی وجہ سے ہمیں بڑا کلیئرلی پتا ہے کہ یہ اسم ہے, ہمیں کوئی ادھر ادھر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اچھا اب یہ جو, اب 1 منٹ کے لیے رک جائیے اور میری بات توجہ سے سن لیجئے, بیکاز دس ول ہیلپ اس انشاءاللہ ان فیوچر. میں یہاں زیادہ جواب نہیں دوں گا, لیکن یہاں تھوڑا سا صرف آپ کو توجہ اس طرف دلوانی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو نصر کا لفظ تھا نا, آپ میں سے اکثر لوگوں نے سمجھا یہ ہے ناصرہ. یہ ناصرہ نہیں ہے, یہ ہے نصر. ناصرہ کے اوپر نون صاد را تینوں پر فتحہ یعنی زبر ہے. عربی میں آپ ذرا سی چینج آنے کی وجہ سے, زبر زیر ہو جائے, زیر پیش ہو جائے, تو الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں نصرتا نصرتو, اب نصرتا نصرتو میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ صرف تا کی جگہ تو بن گیا, تو معنی ہی بدل جاتا ہے. نصرتا تم نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی. تو اس لیے اب ایک ذرا غور سے سن لیں, نصر جو یہاں پہ لکھا ہوا آیا ہے یہ اسم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اب یہ باقی اس کی ڈیٹیل جو انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے, اسی کورس کے اینڈ میں آپ کو پتہ چل جائے گی. آج کے دن کے لیے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے کبھی بھی بلائنڈلی کسی چیز کو نہیں کہنا. سوچنا ہے, سمجھنا ہے, غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم نے تو نصرہ دیکھا تھا, یہ تو نصرہ نہیں ہے, یہ نصر ہے. تو یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا اور اسے جاننے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ آپ کہہ دیں یہ ناصرہ کی طرح ہے تو یہ فیل ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ جب آگے اس کی تفصیل آئے گی تو اس وقت اللہ کے فضل سے مجھے یاد رہا تو میں آپ کو یاد دہانی کرواؤں گا, آپ کو یاد رہا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کانسیپٹ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اب آگے بڑھتے ہوئے اس میں سے بہت سی چیزیں ہیں. وا کا معنی تو آپ سارے مجھے بتا سکتے ہیں, فٹافٹ بتا دیجئے ذرا چیٹ باکس میں, مجھے یہ پتا چل جائے کہ عید کی چھٹیوں میں کہیں آپ چیزیں بھول تو نہیں گئے. جی یہ اردو والا اور ہے, انگلش والا اینڈ. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہو گیا. اچھا چلیں, یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جو ہم نے پڑھا نہیں ہے, تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو یدخلون ہے, یدخلون, یہ آپ کو حیت میں کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ہم نے نہیں پڑھا, آپ سے ویسے پوچھ رہا ہوں گرامر کی روح سے. حیت میں آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری سسٹر ہیں ماہم, فوری بولنی ہے سسٹر معجبین بھی, ماشاءاللہ بہت سے لوگ, ویری گڈ. دیکھیں یہ دس از دی ایڈوانٹیج آف دا کورس. اگر آپ توجہ سے سیکھ رہے ہیں, اگر ہمیں معنی نہیں بھی آتا تو آپ نے کہا جی یہ یدخلون لگ رہا ہے مضارع کی طرح اور جمع مضارع ہے. سو دیٹ از دی, یہ اس کو کہتے ہیں اسکل بلڈنگ. آپ کو سکلز آ رہے ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. برادر تعلق کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اس میں غائب کا بھی ہے, یدخلون مضارع جمع غائب والا سارا کانسیپٹ ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی رائٹ. اور ظاہر ہے مذکر کا کانسیپٹ بھی وہ آپ سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے, اس ہاتھ سے ہم اشارہ کر رہے ہیں. فی کا معنی یاد ہے, یہ بھول گئے, جلدی سے بتا دیجئے. اور ہاں میں, اور اس کا آپ کو پتہ ہے ہم نے ریفرنس کیسے یاد رکھا ہوا ہے, ہم مثالیں یاد رکھ لیتے ہیں نا, تو اس لیے مثالیں بنایا کریں. آج کے دن میں آپ ایک مثال یہ بھی اگر اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو نصر جو ہے یہ اسم ہے, یہ مثال سے ذہن میں رکھ لیں. آگے اینی ویز فی سبیل اللہ سے ہمیں یاد ہے, دین اللہ افواجا, اللہ کا دین, اور باقی آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں سورت کا تعارف. یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی آخری مکمل سورت ہے جو
रिवील हुई اور فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، لہذا آپ کو نظر آ رہا ہے اس صورت کے مضمون میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں اسی عظیم خوشخبری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور تقریباً سارے کا سارا عرب جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لے گا۔ تو یہ سن 8 ہجری میں آپ کو پتہ ہے کہ مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور ایک اشارہ ہے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے، اور کہا کیا جا رہا ہے، 7 حکم دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ جب بھی کامیابی ملے، جب بھی اللہ رب العزت کا فضل آپ کو حاصل ہو تو کیا کریں، حمد کریں، تسبیح کریں، استغفار کریں۔ تو 3 کام ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے۔ تو اب آئیے انشاءاللہ اب سورہ کے اصل مضمون کی طرف آتے ہیں اور ورڈ بائی ورڈ اس کو پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہم پہلے پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح عربک، اور پھر اس کا رواں ترجمہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ تو آئیے اب لفظ پہ لفظ دیکھتے ہیں۔ از اور اذا، آپ کے سامنے میں نے ابھی قرآن کھولا تھا تو اس میں جو پہلا آیت کا لفظ تھا وہ تھا از، تو یہاں دیکھیے وہی اس کا معنی آ گیا آج کے سبق میں۔ از اور اذا 650 سے زائد بار قرآن میں آئے، اس کا معنی کیا ہے، جب۔ معنی کیا ہے، جب۔ آج کیا ہونا چاہیے کہ آج کی کلاس جب آپ پڑھ لیں تو آپ کیا کریں، قرآن اٹھائیں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اگر آپ کا کوئی پارٹنر ہے، بہن بھائی بیوی والدین بچے دوست ہے، پارٹنر لازمی ایک اچھا دیکھیں۔ آپ دنیا کے باقی کاموں کے لیے دوست احباب بناتے ہیں نا، تو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے کوئی ایسا دوست احباب کوئی ایسا ضرور بنائیں جس کے ساتھ مل کر سیکھ سکیں، تو انشاءاللہ سیکھنے کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی، مل جل کے شوق بھی ایک دوسرے کو دلوائیں گے۔ تو آپ پھر قرآن میں اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ ابھی یہ میں نے رینڈملی قرآن کھولا ہے، وما من دابہ، یہ سورہ ہود چل رہی ہے اور اس کی آیہ مبارکہ چل رہی ہے 102، اور یہاں پہ آیا اذا اخذ القرآن، اذا، یہ مجھے نظر آ گیا۔ تو یہ آپ کریں، گھر میں بچوں کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے، سیکھیں گے بھی اور پھر کبھی بھولے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، از اور اذا، جب۔ اور یہ جو از اور اذا ہے اس کے بعد لفظ آیا ہے جا۔ اب یہ جو جا ہے نا، آ جائے، تو اگر آپ مضمون پر غور کریں ترجمے میں تو یہ بن رہا ہے اذا جاء، جب آ جائے گی، کیونکہ یہ بات پہلے بتائی جا رہی ہے، ابھی کام نے ہونا ہے، جیسا کہ ابھی سورت کے تعارف میں آپ کو بتایا گیا کہ فتح مکہ سے پہلے یہ نازل ہو رہی ہے، اس خوشخبری کا بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضمون اگر آپ دیکھیں تو اذا جاء، آ جائے گی، تو اس کا مطلب ہے یہ مضارع ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ یہ مضارع والا مضمون بن رہا ہے، لیکن جا جو ہے نا، جا یہ اس طرح ہے، جا، جیسے آپ کہتے ہیں دارابا، جیسے آپ کہتے ہیں ناصرا، جیسے آپ کہتے ہیں فعلا، جا آیا، جب وہ آیا، یہ ماضی کا ہے، وہ آیا۔ اب یہ تو تھا ماضی، تو یہاں پر ایک نیا پرنسپل آج آپ نے سیکھا ہے کہ یہ مضارع کیسے بن گیا، یہ اذا کی وجہ سے مضارع بنا ہے۔ جا اپنے اصل میں ماضی کا پہلا صیغہ ہے، وہ آیا، ٹھیک ہے۔ اذا لگنے کی وجہ سے یہ بن گیا ہے جب وہ آ جائے گی یا آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے مضارع میں دونوں معنی، تو اذا کی وجہ سے۔ اب یہ اصول آپ نے ذہن میں رکھ لینا، اور یہ اصول جو ہے نا میں نیکسٹ جب بھی آپ سے پوچھوں گا آپ پھر مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اذا جاء، جب آ جائے گی، اذا کی وجہ سے یہ بن گیا، کیا آ جائے گی، نصرت، نصر اللہ، نصرت، مدد۔ آپ کو میں نے کہا تھا یہ جو ہے لفظ ہے یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، اس کا معنی ہے نصرت، مدد۔ اب دیکھیں ناصرہ جو ہے نا اس کا معنی ہے اس نے مدد کی، اس کا معنی ہے نصرت، مدد، اسم، ٹھیک ہے، ناؤن۔ تو یہ اب آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، اس کی تفصیل ہم نے انشاءاللہ فیوچر میں پڑھیں گے۔ تو نصر اللہ، اللہ کی مدد، کس کی مدد، اللہ کی مدد، نصرت۔ یہ لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، نصرت کا لفظ اور مدد کا لفظ بھی۔ تو نصر اللہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آ جائے گی، والفتح، اور فتح، کامیابی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف کوشش کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے، اللہ کی مدد سے ہر چیز ہوتی ہے، اور اصل نصرت کیا ہے، وہ حق کا غالب آ جانا ہی اصل کامیابی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ والفتح، تو الفتح آپ سب نے بڑے آرام سے بتا دیا تھا کہ جی یہ تو اسم ہے الف لام کی وجہ سے۔ یہاں پہ الف لام خاص طور پہ اشارہ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا الف لام ایک کیا ہوتا ہے، خصوصی اشارہ کرنا، دا کے معنی میں، آرٹیکل دا، ٹی ایچ ای جو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔
تو اس کا معنی فتح کا معنی کھولنا بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں فتح اس نے کھولا, یہ اسی فتح سے یہ الفتح بنا ہے. یہ بھی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے. تو اچھا, اب یہ فتح کامیابی کیسے بنا؟ تو آپ کو ہمیں بھی پتہ ہے, ہم بچپن میں بھی پل کے کہانیاں پڑھتے ہیں نا, تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ قلعے کا دروازہ کھل گیا, شہر فتح ہو گیا, ہے نا. تو یہ اس سینس سے آپ اس کا معنی ذہن میں رکھیں گے. جب پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تو جب قلعے کا محاصرہ کر لیا, اندر سے فوج لڑ رہی ہے باہر سے, تو جب دروازہ کھل جاتا تھا, فوج کسی طرح سے بھی آگے بڑھ کر حملہ کر کے جس بھی طریقے سے یہ شہر والے سرنڈر کرتے تھے, تو دروازہ کھل گیا, کامیابی ہو گئی. تو یہ والفتح کھل جانا, جیت, کامیابی, اس سینس میں آپ کے اسی معنی سے فتح اس نے کھولا, اس سے الفتح کھولنا, کھل جانا, اور جیت یا کامیابی. یہاں مراد کے خاص طور پہ فتح مکہ 8 ہجری میں جو ہوئی. تو اب وہی بات کہ ہم اس بات کیا سیکھتے ہیں, اے اللہ تو ہمیں بھی فتح اور نصرت دے, لیکن اپنا احتساب کریں گے کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں, ہم نے کیا کیا کہ ہمیں فتح اور نصرت ملے, اور پھر ہم پلان بنائیں گے انفرادی, انڈیویجول اور اجتماعی مل جل کر, تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی کامیابی سے, ہمیں بھی اپنی مدد سے ہمکنار کرے. اور یہاں پر اسی وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب سوچیں, اس پر غور کریں, اس ہفتے اس مقام پر ابھی آپ کیا کریں گے اس فتح و کامیابی کے لیے؟ آپ کیسے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, آپ کیسے قرآن کو سیکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کون سا, کتنا وقت دیں گے, کتنا پیسہ لگائیں گے, کیسی صلاحیت لگائیں گے؟ اور آپ سے میں کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں کہتا, کم از کم یہ ضرور اپنے پلان میں رکھیں, ابھی سوچیں, ابھی تہیا کریں کہ میں لیٹ سے 5 منٹ روزانہ, آدھا گھنٹہ ہفتے میں خاص طور پہ اور ہمیشہ کے لیے یا جتنے بھی وقت کے لیے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کروں گا. اب میں 5 روپے ایک ہفتے کے اندر, یہ جتنے ابھی جو آپ کر سکتے ہیں, کوئی 500 کر سکتا ہے, 5000 کر سکتا ہے ایک مہینے میں اس کو اس خاص طور پر آپ ایسی کتابیں خریدیں, ایسی کوشش کریں, ایسی چیزیں لیں, ایسے لوگوں کی مدد کریں کہ جس سے قرآن سیکھنے اور سکھانے میں اپنی صلاحیتیں, اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے, تو ان کو کیسے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے. تو اے اللہ ہماری مدد کر, اور ہم نے کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی مدد حاصل کرنے والے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں؟ تو اس کا احتساب کیجیے اور پھر اس کے لیے پلان کیجیے. تو خالی باتیں نہیں, انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس سلسلے کو ابھی دیکھیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ آپ کو آج جو ہمارے آپ کے ٹیچر آپ کو ریویژن کروا رہے تھے, انہوں نے پلان کیا الحمدللہ, قرآن کورسز کیے, اب یہ قرآن کورسز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ایک بڑا اچھا سینٹر سیٹ کر لیا ہے. ینگ ہے لیکن ایک بڑی اچھی انسپریشن ہے ہم سب کے لیے کہ اپنا وقت جو ہے اس کو ڈیڈیکیٹڈ کیا ہے اللہ کے دین کے لیے. تو ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے, اذا جاء نصر اللہ والفتح. آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَعَيْتَ النَّاسَ, اور آپ دیکھیں گے, چونکہ وہی مضمون چل رہا ہے نا, تو یہ لکھا ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے. تو اب یہ بتائیں, یہاں تو اذا نہیں لکھا ہوا, تو یہ کیسے مضارع بن گیا ہے؟ اینی کامن سینس آنسر, سوچ کر جواب دیجئے جی. ماشاءاللہ, یہ سسٹر نازیہ بڑا اچھا جواب دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اسی سیکوینس میں بات ہو رہی ہے, اور یہ واہ کہہ رہا ہے اور, تو واہ ماشاءاللہ. بردر عطاءاللہ بھی فرما رہے ہیں, سسٹر رابعہ کہہ رہی ہیں سیکوینس, ماشاءاللہ, ویری گڈ. سو یہ انڈرسٹینڈنگ بھی آپ نے ڈیولپ کرنی ہے ساتھ ساتھ. وَرَعَيْتَ, رائیتا تھا فعلتا کی طرح, انتا کی طرح, رائیتا تو نے دیکھا, ٹھیک ہے, ماضی تھا یہ. تو وہ اذا رأیتا بن گیا ہے, اذا رأیتا, یوں یہ دیکھیے, اذا رأیتا, اور آپ دیکھیں گے, یعنی تم دیکھو گے.
اب یہ نہیں رہا تم نے دیکھا، تم دیکھو گے مضارع بن گیا. اور جب آپ دیکھیں گے یا تم دیکھو گے ورائت الناس، کس کو دیکھو گے؟ لوگوں کو. اور یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، انسان اور ناس. اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ خاص طور پہ الناس جو عرب کے لوگ ہیں، اس کے قبائل وہ سب کے سب، اور جنرلی سارے لوگ. یدخلون، وہ سب داخل ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہوں گے، فی دین اللہ افواجا. تو یہ لفظ جو ہے یدخلون، داخلہ یدخلو سے بنا ہے. دخول کا لفظ جو ہے یہ داخلے کے لیے عرب ممالک کے ایئرپورٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. ہماری یونیورسٹی بھی چونکہ عربک اس کا مین لینگویج ہے، تو وہاں بھی اکثر جگہ لکھا ہوا ہے دخول خروج. تو دخول داخل ہونا، اندر آنا، خروج باہر نکلنا، ایگزٹ. تو یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں کس میں؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. دین آپ کو یاد ہے ہم نے مالک یوم الدین ایک معنی پہلے پڑھا تھا، مالک یوم الدین بدلے کا دن، یعنی یوم دن، دین بدلہ. اور ایک معنی یہ ہے یہاں پر اس کا، یہ دوسرا معنی وہ کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. اسلام ہاں بس ایک تک لیکچر کا مائک پلیز آن ہے، اس کو آف کیجئے کائنڈلی. اچھا، تو یہ دین یہاں پہ یہ والا معنی اس کا آیا، تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. اللہ کے دین میں داخل کس طرح ہو رہے ہیں؟ فوج در فوج، افواجا. اب یہاں پر تھوڑا سا دین کے کانسیپٹ کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے مثالیں رکھی جا رہی ہیں. ایک کرسچن عیسائیت کا مذہب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جی، آپ نے دیکھا نا انہوں نے کیا کیا ہوا، نن، پادری، چرچ، وہ ایک بالکل سیپریٹ اینٹی ہے. اور اس کو وہ کہتے ہیں تجارت معیشت اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جی. وہ تو ایک الگ کیپٹلزم بھی چلا رہے ہیں، انہوں نے خود بھی پتا ہے کہ اس کا ان کے دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، تو مذہب ایک الگ چیز ہے. کیمنزم جو یہ یو ایس ایس آر رشین کانسیپٹ ہے، اس میں کیا انہوں نے کہا جی مذہب کوئی چیز ہی نہیں ہے. ساری چیزیں کیا ہیں؟ تجارت معیشت سیاست کے قوانین. اور آپ ان کو جو ہے کیمنزم نے ایک نیا کانسیپٹ دیا، خدا کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو چلائیں. اس میں جو ہے وہ ایک اور ہی کانسیپٹ تھا. ہمارا جو دین ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ کہتا ہے بالکل ایسا نہیں ہے. عبادت، تجارت، معیشت، معاشرت، سیاست، زندگی کی ہر چیز یہ انٹر لنکڈ ہے. اور ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ رزق کمائیے، رزق حلال اپنے لیے، یہ بھی عبادت. آپ کوئی زندگی کا کام کیجئے، نیت اچھی رکھیے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کیجئے، سب عبادت. تو چاہے آپ حقیقتاً اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور عبادت کر رہے ہوں، اور چاہے آپ اپنی کمائی کرتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، تو وہ بھی عبادت. تو یہ ہے دین کا کانسیپٹ. اس کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنے دین کو اور زیادہ پختہ پکڑ لینا ہے. اور آگے لفظ ہے افواجا، فوجن، آپ کو پتہ ہے افواج اس سے جمع اردو میں استعمال ہوتا ہے، فوج در فوج، بڑی تعداد میں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فتح و نصرت کا، دین میں سب کے سب لوگ داخل ہو جائیں. تو ہمیں بھی اسی نیت سے فتح ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلیں، ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھلیں، ہم دوسروں کے لیے بھی دعوت اور اصلاح کا کام کریں. کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا ہم نے یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے نہیں بس میں نے سیکھ لیا یہ کافی ہے؟ تو یہ مناسب نہیں ہے. چلیے ایک نظر دیکھ لیں اس کو. تو جب یہ کام ہو جائے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو فَسَبِّحْ، فا اور سبح یہ ٹکڑے کرنے، آپ کو پتہ ہے نا. فا کا مطلب پس، آپ نے پڑھا ہوا ہے. سبح پاکی بیان کیجئے، تسبیح کا لفظ آپ کے ذہن میں آپ کو پتہ ہوگا. پاکی بیان کیجئے کہ اللہ رب العزت پاک ہے، سبحان اللہ آپ جیسے کہتے ہیں. سبح پاکی بیان کیجئے، فسبح پس پاکی بیان کیجئے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جب آپ کو نصرت فتح سب کچھ مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کیجئے. بحمدی، سبح سبحان اللہ، جیسے میں نے کہا بحمدی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، شکر کے ساتھ. یہ معنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کس کا؟ ربی کا، اپنے رب کی. اچھا یہاں ایک دفعہ پھر یہ تسبیح اور حمد کا فرق جو ہے نا یہ جان لیں. حمد ہوتا ہے خوبیوں کا بیان، اور تسبیح ہوتی ہے نقائص کی نفی.
اور دونوں ہی طریقے ہیں تعریف کرنے کے. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ آپ کے پاس دنیا میں کوئی آبجیکٹ ہے, یہ موبائل ہے, تو ایک طریقہ اس کی تعریف کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اس کی میموری ہے 128 GB اور یہ اس کی بڑی اچھی لائٹ ہے, بڑی اچھی تصویریں لیتا ہے, یہ ایک طریقہ ہے, ساؤنڈ بھی اچھی ہے. اور ایک یہ ہے آپ یہ کہیں کہ یہ اگر پانی میں گر جائے تو خراب نہیں ہوتا اور اس کی آواز خراب نہیں ہوتی, اور یہ تو آپ اس کی خامیوں کی نفی کریں جو خامیاں ہو سکتی ہیں لائکلی. تو دونوں تعریف کے طریقے ہوتے ہیں. تو اللہ کی تعریف کے طریقے بھی دونوں ہیں, تسبیح کرنا, نقائص کی نفی. اللہ کمزور نہیں, اللہ ڈرتا نہیں, اللہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, یہ ہے نقائص کی نفی. اور حمد, اللہ سب سے طاقتور ہے, اللہ سب کو دینے والا ہے, وہ رازق ہے, وہ سب سے بڑھ کر ہے, تو یہ ہے اس کی خوبیوں کا بیان. تو اگر آپ نے ریسنٹلی جو جیمز ویب کی ابھی تحقیق آ رہی ہے اور کائنات کے رازوں کو کھولا جا رہا ہے, تو اس کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین, کہ اللہ کی خوبیوں کا بیان کیا جائے کہ اتنی وسیع کائنات کا وہ رب ہے. تو ربی کا, تیرا رب, ربی کا تیرا رب, اپنے رب کی باقی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی. اور رب جو ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے. اور جب یہ دونوں کام کر لیں پھر کیا کیجئے, وَاسْتَغْفِرْهُ وَاسْتَغْفِرْهُ, یہ تین ٹکڑے اس کے بنتے ہیں, اکٹھا پڑھیں گے تو وَاسْتَغْفِرْ, اور اگر الگ الگ کریں گے تو وا اور والا, استغفر اور ہو. استغفر بخشش طلب کیجئے, ہو اس سے, یہ وہ والا ہو اس سے. اب یہ چیزوں کو جوڑا کیجئے اپنے ذہن کی کھڑکیاں کھول کر کہ اچھا یہ ہو وہی والا آ گیا ضمائر میں سے, تو بخشش طلب کیجئے اس سے, اس اللہ سے. ٹھیک ہے, تو آپ نے دونوں کام کیے. اب اس کے بعد آپ کو استغفار, مغفرت, غفور, مغفور, یہ الفاظ آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ استغفر ہو, اس سے بخشش طلب کیجئے. اور یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ایوب سے پاک ہے, نقص و کمزوری سے. یہ ساری باتیں ابھی ہم نے کی. چار چیزیں آپ کو یاد ہے نا, ہم کہتے ہیں اللہ ہم سب میں اکیلا ہے, اپنی ذات, صفات, حقوق اور اختیارات میں. ہم نے سورہ اخلاص میں عہد کے کانسیپٹ میں یہ باتیں پڑھی تھی. تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے, یہ کانسیپٹ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. 99 اللہ کے نام سبھی بہترین, سب صفتوں میں اللہ کا کوئی ثانی, کوئی مقابل ہے ہی نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے تو سبحان کی نفی, اور اگر چیزوں کو دیکھ کر انسانوں ہی کی تعریف اللہ کی نہیں تو حمد کی نفی. تو یہ دونوں کام ہم نہیں کرتے, ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور حمد کرتے ہیں. لیکن ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, ناقص ہیں, ہم یہ سب کام اچھا نہیں کر پاتے. تو اس سب کے باوجود ہم اللہ سے استغفار, اس سے بخشش طلب کرتے ہیں. اور یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے جو مخلوقات میں سے بہترین اور انسانوں میں سے اعلیٰ ترین, اور جن کے بارے میں کہا گیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں استغفار, وہ کریں. تو ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے. جیسے ہی نیک کام کی توفیق ملے, کامیابی ملے, کیا کریں, تسبیح, حمد, استغفار, اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اب آپ اس پر غور کر لیجئے, پڑھ لیجئے, پھر آگے بڑھتے ہیں. تو آخری حصہ جو ہے انہو کان توابا, انہو کے ٹکڑے ذرا بتا دیں مجھے آپ. ماشاءاللہ, دو کون کون سے؟ ویری گڈ, الحمدللہ, یہ سب کو پتا ہے. ان بے شک, اور ہو وہ, اور اگلا لفظ ہے کانا. کانا کا مطلب, کانا اسی طرح ہے, یہ وہ تھا. ٹھیک ہے, کانا وہ تھا, اس کا اصل معنی ہے وہ تھا, یہ آپ نے یاد رکھنا. لیکن یہاں ہم کیوں اس کا معنی کر رہے ہیں ہے؟ تو اینی آئیڈیا, آپ کا ذہن کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ جی بالکل صحیح ہے. جب بھی اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو ہم معنی کریں گے ہے. بے شک اللہ ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے, ابھی موجود ہے, ہمیشہ رہے گا, اللہ ہے. انہو کان توابا, اللہ تو ہے بہت ہی توبہ قبول کرنے والا. توابا, توابا کا لفظ نکلا تابا. تابا وہ پلٹا, ماضی کا, اس سے بنا تائب, پلٹنے والا.
یہ کانسیپٹ بھی انشاءاللہ اس کورس کے اینڈ تک آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسے یہ بنتا ہے. تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا، یہ عربی زبان کا خوبصورت انداز، تواب بار بار پلٹنے والا. اور ایک اور خوبصورتی یہاں پہ یہ ہے، بندہ بھی تواب ہوتا ہے اور اللہ بھی تواب ہے. بندہ تواب یوں ہے کہ بندہ بار بار غلطیاں کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف پلٹتا ہے اور اسے پلٹنا چاہیے، اور یہی اس کا کام ہے، بار بار معافی طلب کرنی چاہیے اللہ سے. اور اللہ تو بہت ہی تواب ہے کہ وہ بار بار اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بھی ان کی طرف پلٹتا ہے، نظر رحمت سے دیکھتا ہے. تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بار بار پلٹنے والا، یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیں. کبھی گناہ ہو جائے کوئی تو اللہ کی طرف پلٹیے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ بھی انشاءاللہ پلٹنے والا ہے، وہ تواب ہے. تواب آپ کو پتہ ہے یہ کانسیپٹ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے بالکل شروع میں، دونوں بن سکتے ہیں، توابون واو نون والا، اور توابن یا توابن سے توابین یا نون والا. تو اس طرح سے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ رب العزت. ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں اور وہ ہماری طرف پلٹتا ہے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. دس از اے گریٹ گڈ نیوز. یہ ذہن میں رکھیں. اسی لیے کہا گیا مسلمان کے لیے مایوسی گناہ ہے. مسلمان کو نہ ڈپریشن ہوتی ہے، نہ مایوس ہوتا ہے. حیرت ہوتی ہے مجھے جب لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ مسلمان نے خودکشی کر لی، تو ڈر بھی لگتا ہے اور حیرت بھی کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے. ہمیں کبھی اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور غلطی کرنے پر سچی توبہ کر لیں، اس کی شرائط پوری کریں. گناہ ہو گیا، اس کا اعتراف، پہلے تو ماننا ہے. انسان سب سے بڑی غلطی آپ کو پتہ ہے شیطان نے بھی یہی کی تھی، گناہ کا اعتراف کیا جائے کہ مجھ سے ہو گیا، یہ غلطی ہوئی ہے، میں کم تر ہوں، میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، اور اس پر شرمندگی کا اظہار کیا جائے اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کیا جائے، اور پھر توبہ زبان سے ادائیگی کی جائے، اور پھر قبولیت کا یقین رکھا جائے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ توبہ قبول کرے گا. اور اللہ سے مانگتے ہوئے ایسے مانگا جائے کہ جیسے مانگنے کا حق ہے نا، تو فوری توبہ کر لی جائے. سو انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. ایک نظر اس کو دیکھ لیں، خاص طور پہ لفظ توابہ کو اپنے ذہن کے اندر فیڈ کر لیجیے. الحمدللہ. سو اس سورہ سے 4 باتیں ہم نے سیکھ لی. کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے. اصل کامیابی لوگوں کو دین میں داخل ہونا. جب بھی کامیابی اور خوشی ملے اللہ کی تسبیح، حمد، استغفار، اور اللہ رب العزت کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. جی اب اگر کوئی سوال ہے تو ہم 1 یا 2 سوال لیں گے، اور اتنی دیر میں انشاءاللہ کورس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، کلاس کے سبق. بیٹی کی پرائیویٹ کال. جی اگر نہیں سوال ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ سبق کے دوسرے حصے میں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، بڑا ہی دلچسپ اور ہمارا ایک اور مائل سٹون جو ہم اچیو کریں گے، دیٹ از کہ فعل امر و نہیں کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے صیغے اور اس کے دلچسپ اشارے، اور ٹی پی آئی کو ہم استعمال کریں گے. اور ذرا اپنے ہاتھ واتھ ہلا کر آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرف توجہ کر لیں. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کانسیپٹ جو ہے نا، ہم مضارع کے حوالے سے، کیونکہ آج مضارع سے ہم آگے بڑھ جائیں گے، تو یہ کانسیپٹ آپ سب لوگ اپنے ذہن میں رکھیے. فعل مضارع سے پہلے اگر سوفا کا لفظ آئے تو سوفا کا لفظ کا مطلب ہوگا جلد، ان قریب. یعنی کوئی کام ہو رہا ہے اور وہ کام جلد اگر ہوگا، ویسے تو ہو رہا ہے روٹین میں، تو جلد یا ان قریب، تو پھر سوفا لگ رہا ہوگا اس میں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اسی لفظ کو ساتھ لگا کر مضارع کے صیغوں کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہمیں انشاءاللہ یہ پکے سے یاد ہو جائیں. مضارع کی پریکٹس آپ نے کی ہوئی ہے، اب سوفا ساتھ لگا کر، سوفا یفعلو، وہ جلد کرے گا. یفعلو آپ نے کیا تھا نا، وہ کرتا ہے، وہ کرے گا.
سوف یفعلو وہ جلد کرتا ہے یعنی وہ جلد کرے گا. سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو تم جلد کرو گے, آپ جلد کرو گے. سوف افعل میں جلد کروں گا. سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعل ہم سب جلد کریں گے, ان قریب کریں گے. ٹھیک ہے جی, چلیے کروائیے. کون کروانا چاہتا ہے؟ محمد رضوان. سوف یفعل وہ جلد کرے گا. سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعل آپ جلد کریں گے. سوف افعل میں جلد کروں گا. سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعل ہم سب جلد کریں گے. ماشاء اللہ, ویری گڈ. سسٹر سعدیہ ریاض آپ کروائیے. السلام علیکم. سوف یفعل وہ جلد کرے گا یا کرتا ہے. سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے یا کرتے ہیں. سوف تفعلوا آپ جلد کریں گے. سوف افعل میں جلد کروں گا. سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعل ہم سب جلد کریں گے. بہت خوب سسٹر. چلیں جی. اچھا, اسی طرح بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک کانسیپٹ ہے سوفا. سوفا کو بھی شارٹ اتنی جلدی ہے ہمیں کہ وی آر ناٹ سیئنگ سوفا, وی آر سیئنگ سا. سا اتنا جلد کہ صوفہ بھی نہیں بول سکتے. صوفہ میں واو اور فا بھی جو ہے نا وہ بولنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. آپ کو اس طرح کی جلدی ہوتی ہے نا, بہت ہی جلدی, جب بالکل بھاگتے بھاگتے آپ کہتے ہیں بس یہ کر لینا. تو سا, سا بہت جلد. صوفہ تھا جلد ان قریب, سا بہت جلد. تو اب ہم نے وہ سا کو ساتھ جوڑا ہے, باقی وہی ہے, یہاں کنفیوز نہیں ہونا. اور قرآن میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سیفعل, سیفعل وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعل آپ بہت جلد کریں گے. سافعل میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعل ہم سب بہت جلد کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کی پریکٹس مسز رضوان کروائیے. سیفعل وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعل آپ بہت جلد کریں گے. سافعل میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعل ہم سب بہت جلد کریں گے. ماشاءاللہ, ویری نائس. سسٹر سلمہ کروائیے. سیفعلون وہ بہت جلد کریں گے. ستفعلوا آپ بہت جلد کریں گے. سنفعل سافعل میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعل ہم سب بہت جلد کریں گے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. ویسے بھی مزے کا انٹرسٹنگ سا ہے نا. سسٹر عذرا سے کروا لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سسٹر عذرا. سیفعل وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعل آپ بہت جلد کریں گے. سافعل میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعل ہم سب بہت جلد کریں گے. ماشاءاللہ. تو یہ تو تھا جی مضارع کے حوالے سے. تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے, اس کی تھوڑی پریکٹس کر لینی ہے الحمدللہ مضارع کے حوالے سے. آج کا جو اصل سبق ہے جس کی طرف ہم نے ابھی پڑھنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہم نے آج انٹرسٹنگ جو ہے وہ یعنی امر و نہیں کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ماضی میں ہم کہتے تھے ماضی کیا ہے جی کہ جو چیز گزر چکی ہو چکی. مضارع ہم کہا جو ہو رہا ہے ہوگا. امر و نہیں اصل میں عام طور پہ شارٹ فارم میں ہم کہہ دیتے ہیں فعل امر. یہ ہے امر و نہیں. مطلب کیا ہوا, کسی کام کو کرنے کا حکم دینا یا گزارش کرنا یا نہ کرنے کا حکم دینا اور نہ کرنے کی گزارش کرنا. اچھا, یہ کیوں کہتے ہیں حکم دینا یا گزارش کرنا؟ تو وہ یوں ہے عربی میں دونوں کے لیے. لیٹ سے اللہ اگر ہمیں کچھ کہے گا تو ظاہر اللہ تو حکم دے گا کسی کام کو کرنے کے لیے. تو اسی طرح کوئی بڑا چھوٹے کو کہے گا تو وہ حکمن کہے گا, لیکن چھوٹا بڑے کو کہے گا کچھ کرنے یا نہ کرنے کے لیے تو وہ گزارش کرے گا. ٹھیک ہے, تو کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کا استعمال ہوتا ہے. امر و نہیں دونوں, کرنے کو کہنا بھی اور روکنا بھی. تو اچھا, اب اس کو بناتے کیسے ہیں؟ بالکل ہلکی چھوٹی سی بات ہے اور انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس اتنی کر لیں گے
کہ یہ آہستہ آہستہ ہمیں پکا بھی ہو جائے گا. اور ہاں ماشاءاللہ سسٹر سمیرا جو ہے یہاں پر انہوں نے بڑا اچھی مثال دی ہے کہ دوسرے پارے میں جو بھی ہم نے پیچھے کانسیپٹ پڑھا ہے نا سا والا, تو کہہ رہی ہیں وہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء, سیقول تو جلد وہ کہیں گے, یقول سفہاء جو بے وقوف ہے. اینی ویز تو یہاں ہم بات کریں, جزاک اللہ سسٹر, یو ہیو گاٹ اے گڈ, یہ دس از ہاؤ یو شوڈ کنیکٹ دی کانسیپٹس, پھر ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں گے. تو اب میں آپ سے بات کر رہا تھا امر کے صیغہ بنانے کے حوالے سے. تو دیکھیں امر جو ہے نا, حکم یا گزارش کس سے کی جا سکتی ہے, یہ بتائیں نا مجھے چیٹ. کیا وہ جو نہیں ہے آپ کے پاس اس سے کرتے ہیں یا خود سے کرتے ہیں, کس سے کرتے ہیں بتائیں. ہاں, اور ماضی میں کرتے ہیں, مضارع میں کرتے ہیں, کس طرح ہوتا ہے امر یا حکم؟ آپ نے اپنے کس سے گزارش کرنی ہو, جو پاس نہیں ہوگا اس سے گزارش کریں گے یا ہاں یہ بات ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. جو آپ کے سامنے موجود ہے نا اسی سے آپ کہیں گے نا, اس کو حکم دیں گے, اس سے گزارش کریں گے. تو اس لیے ہم نے کیا کیا, تفعلو کا صیغہ اٹھایا. تفعلو, تفعلو یہ تھا نا, تفعلو تم کرتے ہو, کرو گے. ہم نے وہ سامنے والے کو جو آپ کے ہے موجود ہے, آپ ہے میرے سامنے, سو کیونکہ میں نے آپ سے کہنا ہے کہ یہ کام کیجیے نہ کیجیے, تو ہاں یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ایک ہوں یا آپ سب ہوں. مائک کسی کا آن ہے, آف کر لیں کائنڈلی. اچھا تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں جی, تو آپ سے بات ہو سکتی ہے نا جو سامنے حاضر ہیں. تو اس لیے ہم نے مضارع ہی کا تفعلو اٹھایا, اور اٹھا کر ہم نے کیا کیا کہ اس کا تا جو ہے نا, جو مضارع کی علامت تھی اس کو ہٹا دیا کہ وہ مضارع نہ لگے ہمیں. ہم نے ایک نیا فعل بنانا ہے. جب اسے ہٹایا نا تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ دیکھیے ہم نے اسے ہٹایا تو وہ تا یہاں سے ہٹ گیا. مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ آگے فا, عین اور لام بچا, تو فا تھا سائلنٹ. اب سائلنٹ لفظ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا ہے نا. اب اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل عربی میں یہ نکالا گیا کہ اس سے پہلے ایک حمزہ ایڈ کر دیا گیا. حمزہ وہ الف ہوتا ہے جس کے ساتھ علامت پائی ہے نا, حرکت ہو, تو وہ ہم نے ایڈ کیا تو آواز کچھ یوں بنی افعلو. تو لیکن ساتھ ہی ہم نے جب تا ہٹایا تھا نا, تو تا وہ میرا بیٹا کہتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے تا کا زبر ہٹا تو لام کا پیش بھی جو ہے وہ بھی ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اینی ویز یہ اصل میں عربوں نے ایسا کیا. ہم یہ ابھی چھوٹی سی یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو تا ہٹا, لام کا پیش بھی ہٹا, تو وہ آگے پیچھے سے ہو گیا سائلنٹ. اب جو شروع والا سائلنٹ تھا وہ پڑھا نہیں جا سکتا تھا, اس کے لیے لگا دیا گیا ایک ٹیمپرری حمزہ. تو وہ پڑھا گیا افعل, افعل, عین کے اوپر زبر اور وہ لام سائلنٹ کے ساتھ مل گیا تو وہ بن گیا افعل. افعل, افعل. اور اشارہ اس کا ہم نے بڑا دلچسپ ہے. یوں آپ اپنے رائٹ ہینڈ سے ایک انگلی کو اوپر سے نیچے کی طرف گرائیں گے, یوں افعل. ٹھیک ہے, افعل, افعل کر, افعل کر. اب آپ یہ حکم بھی ہو سکتا ہے, گزارش بھی ہو سکتی ہے, افعل کر. ٹھیک ہے, افعل کر. بات کو سمجھے ہے نا مزے کا؟ anybody who has any issue in it تو please write in the chat box. لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ اور ہم ایکسپلین کرتے جائیں گے بار بار اس کو, تو یہ سب کو جی چلیں الحمدللہ. جزاک اللہ. سسٹر میمونہ کہہ رہی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں سمجھ آ گئی بات. تو بس اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اصل میں تو یہ چھوٹا سا آپ کو کلیہ بتایا گیا کہ یوں بنتا ہے. ہم تو پریکٹس کریں گے جو بنے ہوئے امر کے سیغے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ دیکھیے اب یہ افعل بنا تھا نا, افعل. سارے میرے ساتھ انگلی ہاتھ کو اٹھا لیں, بڑا مزے کا اشارہ اوپر سے حکم دے رہے ہیں افعل کر. ٹھیک ہے,
اور افعلو سب کے سب کرو. یہ جمع والا تو آپ کو پتا ہے زیادہ انگلیاں کھل گئی تو سب کے سب کرو, ہے نا مزے کا دلچسپ اشارہ. اب جب روکنا ہے نہیں والا اشارہ وہ کیا ہے, لا تفعل. لا تفعل, لا کا معنی آپ کو آتا ہے تفعل, تفعلو نہیں ہے. تفعلو کہا تو یہ گڑبڑ ہو جائے گا یہ تفعلو کے ساتھ جو مضارع کا ہے, یہ ہے نہیں کا. لا تفعل آخر میں لام ساکن, تفعل مت کر. اچھا انگلی رائٹ ہینڈ کی کو آپ انگلی کو آپ یوں لیفٹ سے رائٹ کی طرف ہلکا سے لے کر گئے, لا تفعل مت کر, اور پھر ساری انگلیاں لے کے گئے تو لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے, یہ ہے نا مزے کے اشارے کرنے کے لیے. افعل انگلی کو اوپر سے نیچے گرایا ہلکا سا, اور افعل کر, افعلو کرو. لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے, یہ اشارے کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ, کوئی کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ میں اور کرواتا ہوں پھر آپ انشاءاللہ کیجئے گا اس کی پریکٹس. دیکھیں, افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ٹھیک, چلیں سسٹر سعدیہ کروائیے. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. سسٹر آپ نے ساتھ اشارے کیے ہیں یا نہیں؟ جی کیسے کیے ہیں مجھے بتائیں, اشارہ ایکسپلین کریں تاکہ سب کو پتہ چلے. افعل پہ صرف نا رائٹ یہ جو ہوتی ہے انڈیکس فنگر جسے بولتے ہیں, شہادت کی انگلی, اس سے اسے اوپر اور نیچے موو کریں گے, اوپر اور نیچے. افعلو میں ساری یہ جو فنگرز ہیں نا فل لیں گے, اوپر اور نیچے موو کریں گے. لا تفعل نہ کر پہ رائٹ سے مطلب رائٹ سے لے کے نا لیفٹ کی طرف نہ کر یا مت کر, لا تفعلو مت کرو, پوری فنگرز کھول لیں گے اسی طرح. ویری گڈ, بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. تو یہ دیکھیں نا مزے سے انجوائے کرنے والا. افعل یہ اوپر سے نیچے انگلی کو گرا رہے ہیں آپ, اوپر سے نیچے. افعل کر, افعلو ساری انگلیاں, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے, تو یہ عبداللہ تھے یہاں پر, کہاں گئے؟ عبداللہ کروائیں. برادر عبداللہ کہاں ہے؟ سوری, افعل ہاں افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ. سسٹر عذرا کروائیے. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ, ویری گڈ. چلیں اچھا تھوڑا سا آپ لوگوں کو چیلنج بھی دینا چاہیے نا. مسز رضوان یہاں پہ میرا خیال ہے وہ آپ انمیوٹ کیجئے. اچھا آپ سنیں, میں اشارہ کروں گا اور آپ عربی بولیں گے کہ یہ کون سا میں نے کیا اشارہ. ٹھیک ہے, لا تفعلوا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دیکھیں, غور سے دیکھیں, یہ افعلو, افعلو, افعلوا. ویری گڈ. سب لوگ جو ہے نا ذرا میں کچھ پریکٹس کرتا ہوں, آپ لوگوں کو چیلنج بھی دینا چاہیے نا. آپ سیدھا سیدھا کروا رہے ہیں تو آپ پھر اس کو رٹا لگاتے ہیں نا, تھوڑا جاننے کی بھی کوشش کریں. چلیں پہلے تو ایک سیدھا سا کرتا ہوں, آپ سب میرے ساتھ بولیں گے. افعل افعل. افعل افعلوا. افعل لا تفعل. لا تفعل. اب سارے الرٹ رہیں گے, میں اشارہ کروں گا اور سوچ کر بولنا ہے. ٹھیک ہے, لا تفعل, لا تفعل. ویری گڈ. اچھا اب میں بولتا ہوں عربی اور آپ سب اشارے کریں میرے ساتھ. ٹھیک ہے, لا تفعلوا, مت کر, لا تفعل. اشارہ کریں بس, بولے نہیں. آپ اپنے پاس جہاں بھی بیٹھے ہوئے اشارہ کریں. ٹھیک ہے, میں بولنے کے بعد اشارہ کروں گا تو آپ نے چیک کرنا ہے صحیح اشارہ کیا تھا کہ نہیں. لا تفعلوا, افعل, افعلوا, لا تفعلوا, لا تفعل, افعلوا,
इफ़अल। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आइए, चूंकि ये बड़े मजे के इशारे हमने करते भी रहने हैं, थोड़ी सी अरबी बोलचाल कर लेते हैं। इफ़अल, जब आपको हुक्म या गुजारिश की जा रही है इफ़अल, तो आपने आगे से जवाब क्या देना है। चूंकि मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो आप जवाब क्या देंगे, अफ़अलू। देखिए कितना मजे का है। इफ़अल, हमने कहा ना ये मुदारे में बात होती है, हाजिर सामने होता है, उससे बात हो रही है। तो मैं अब आपसे कह रहा हूं इफ़अल, तो आपने जवाबन क्या कहा, अफ़अलू। हाँ जी मैं करता हूं, अफ़अलू मैं करता हूं। इफ़अलू आप सबको मैंने कहा, तो आपने भी जमा का सीगा इस्तेमाल करते हुए कहा नफ़अलू, हम सब करते हैं। नफ़अलू हम सब करते हैं। तो सिस्टर नाजिया, आप और आपके साथ जो हैं सिस्टर सबीला, दोनों मिलकर ये प्रैक्टिस करवाएं। इफ़अल, अफ़अलू, इफ़अलू, नफ़अलू, माशाल्लाह, ये वाली भी करवाएं। इफ़अल खैरन, अफ़अलू खैरा, खैर, इफ़अल खैरन, नफ़अलू खैरन। वेरी गुड। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है ना क्या कहा है आपने। सिस्टर सबीला, नफ़अलू खैरन का क्या मतलब है। नफ़अलू हम खैर खैरन, हम करते हैं अच्छा काम, भलाई का काम, अच्छी चीज। ठीक है, चलें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारा टेबल बढ़ते बढ़ते बड़ा होता जा रहा है। हमने माजी के सारे सीखे, मुदारे के सीखे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, ये भी हमारे होने शुरू हो गए हैं। तो आज मुझे एक ये नया हाथ नजर आ रहा है, मलिक मोहम्मद शफीक। तो ब्रदर, आप अगर चाहें तो पूरा टेबल करवाना चाहते हैं तो करवाइए, आपको चांस देते हैं। आपका, आपने हाथ खड़ा किया तो जी। ब्रदर मलिक मोहम्मद शफीक, आपको अनम्यूट किया, अनम्यूट करें खुद को। जी कर दिया, दोबारा हो जाए। चलें माजी से। हाँ यफ़अलू वो करता है, फ़अलू इन सब ने किया। नहीं, यूं नहीं, मेरी सुने सुने सुने, पहले माजी के सारे करवाएं जिस जिस तरतीब से हमने किया हुआ है। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू। ठीक है, जी सही। फ़अला इसने किया, फ़अलू इन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। माशाल्लाह, वेरी गुड। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत करो, ला तफ़अलू ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। माशाल्लाह ब्रदर, वेरी नाइस। आपने तो बड़ी वो जो कहते हैं ना पावरफुल एंट्री दी है, बड़ा अच्छा टेबल करवाया है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसके साथ ही इसी तरह फिल अम्र व नही में इफ्ताह, इफ्ताह का इशारा। इफ्ताह आपको फतहा वाला टेबल है ना सारा, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। तो आज जरा नए लोगों को अब चांस दें, जिन्होंने पहले करवा लिया प्लीज वो जरा हाथ नीचे कर दें ताकि हम नए नए लोगों से करवाएं। यहाँ पे सिस्टर राबिया थी, उनका हाथ कहाँ गया। सिस्टर अनीका अली करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। वेरी गुड। सिस्टर सुमायरा करवाइए। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। वेरी गुड। सिस्टर राबिया अहमद, आप करवाइए। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो।
بہت خوب، زبردست. اب دیکھیں اسی پیٹرن پر چلتے رہیں گے. عربک کانورسیشن میں سسٹر سبیلا مجھے جواب دیں. افتح کیا کہیں گی آپ؟ افتح. اشارہ کس طرف کیا آپ نے؟ سر اپنی طرف کیا میں نے. کتنی انگلیوں سے؟ سر 1 فنگر سے. ماضی کے لیول پہ، مضارع کے لیول پہ؟ مضارع کے لیول پہ. ویری گڈ، یہ ہے ہی مضارع نا. افتحو میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. افتحو کیا جواب دیں گی؟ نفتحو. افتحو، ویری گڈ. تو آپ افتح الکتاب کیا کہیں گی؟ افتح الکتاب. مطلب کیا ہے؟ سر مطلب نہیں آتا. میں کتاب کھولتی ہوں. میں کتاب کھولتا ہوں. افتح الکتاب میں کتاب کھولتی ہوں. اچھا یہاں پہ یہ یاد رکھیں جتنے بھی آپ فرسٹ پرسن کی کر رہے ہیں اس سب میں آپ خواتین جو ہیں وہ اپنا صیغہ استعمال کریں گے. افتح الکتاب میں کتاب کھولتی ہوں. جیسے اعوذ میں ہوتا ہے نا، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں، ایسے یہ ہے نفتح الکتاب، ہم سب کتاب کھولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہمارا ٹیبل ہو گیا. اب آپ نے یہ دہرانے ہیں خود سے ٹیبل تاکہ یہ ہمارے پکے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا ہوم ورک میں جعلہ کے ٹیبل سے بڑے مزے کا اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. ٹھیک ہے. اور اجعل اجعلو، اجعلو نجعلو. اور یہ ٹیبل اسی طرح جعلہ کا، اور اس کی پریکٹس انشاءاللہ کریں گے. تو آئیے آج کا نقطہ تعلیم جو بہت مزے کا اس حوالے سے ہے کہ جب آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ اس کا انوائرمنٹ بنائیں. دیکھیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، آج کل آپ وہ سالگرہ لوگوں کے گھروں میں منائی جاتی ہے نا، تو وہ پوری اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے بناوٹ لگاتے ہیں، چیزیں کیک لے کر آتے ہیں، کھانے بنتے ہیں، بلایا جاتا ہے لوگوں کو، تو ایک پورا انوائرمنٹ بناتے ہیں. خوشی کا موقع ہو کوئی تو آپ ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے بھی اس کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کریں، اسی طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کریں. تو طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا آئیڈیاز ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کا پوسٹر لگائیں گھر میں، آفس میں، جہاں کہیں آپ. خاص طور پر پاکٹ بک تو اگر آپ کے پاس ہو تو یہ بہت ہی زبردست سیکھنے کا طریقہ ہے. ہر وقت آپ کے پاس پڑی ہوئی ہو، آپ اس میں ہر سبق کو جو ہے نماز کے بعد 1 منٹ جیب میں سے نکالا. ہماری بہنیں اپنے جو ہے نا ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، کسی ایسی جگہ رکھ لیں، کچن میں رکھ لیں جہاں آپ کھڑے کھڑے ساتھ کوکنگ کریں اور ساتھ یہ برکات بھی اس کوکنگ کے اندر اس کا حصہ بناتی جائیں. تو یہ ایک پورا انوائرمنٹ. MP3 ریکارڈر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا 1 آور کا اویلیبل ہے، وہ سنتے رہیں. ویڈیوز آپ کو آ جاتی ہیں، جب کبھی وقت ملے، جا رہے ہوں راستے میں، سفر میں، کہیں بھی کھول لیں، اس کو دیکھتے رہیں. کہیں انتظار کر رہے ہیں ڈاکٹر پر، کسی جگہ پر جہاں آپ کا وقت ضائع ہونا ہوتا ہے، ادروائز بینک میں کھڑے ہیں کسی جگہ پر، تو وہ آپ اور اپنے پاس پورا رکھیے ان ساری چیزوں کو. آپ کو لنکس کا ہم نے سارے بھیجے تھے، وہ رکھیں. چینل کے اوپر آپ کو وہاں پر پورا آ رہی ہوتی ہیں. ٹیکسٹ بک ہر وقت آپ کے پاس ہو. سیکھنے کا ایک انوائرمنٹ ہو نا کہ آپ کے ایٹ یور آرمز لینتھ. اور یہ کام نہیں کرنا جیسا ہم نے قرآن کے ساتھ پہلے سلوک کیا ہوا ہے کہ اٹھا کر اس کو اس تاک کے اوپر رکھ دیتے ہیں جہاں اپنا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا. تو دس از ناٹ اے بک فار such things. This is a book which should live with me, right? Which should live with all of us. تو ہاں، اور اس میں سے ہمارا پرسنل قرآن ہونا. اب جیسے یہ میرے چاروں بچوں کے اپنے اپنے پرسنل قرآن ہیں تو وہ اسے استعمال کرتے ہیں. جب استعمال کرتے ہیں تو وہ ظاہر پرانا بھی ہوتا ہے، وہ پھٹتا بھی ہے. اس میں بچوں کو آہستہ آہستہ ہم بتاتے بھی ہیں، بٹ دس ہیز ٹو بی یوزڈ. ٹھیک ہے. تو ٹیکسٹ بک رکھیے، قرآن اپنے پاس رکھیے، ساری چیزیں آپ کی. اچھا ایک بہت اچھا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ لکھنے کے لیے کوئی بورڈ جو ہے نا استعمال کریں آیات لکھنے کے لیے. ہمارے پاس ایک ہمارے کورس میں پارٹیسپینٹ تھے، مجھے یاد ہے غالباً شیر صاحب تھے، وہ بتایا کرتے تھے کہ میں روزانہ بورڈ کے اوپر پورا فیملی کے لیے آیت لکھ کر اس کا معنی، ترجمہ، اور وہ پھر آفس میں بھی اس پروسیس کو دہراتے تھے. اور میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا ہوں، ایسے دوست، احباب، خاندان کے لوگ، رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، دیکھیں اور کاموں کے لیے آپ بنتے ہیں نا، آپس میں تعاون کرتے ہیں، ان سب کو ساتھ ملائیے، یاد دہانی کروائیے اور اس کو جاری رکھیے اور ایک ٹیم بنائیے. تو یعنی کیسا مزے کا سین ہو نا، اٹھتے بیٹھتے یوں چلتے پھرتے آپ ان سے وہ کر سکیں. تو بعض اوقات ہماری بھی گھر میں یوں چل رہا ہوتا ہے کہ
چند دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ آیت آپ سب کو یہاں پر ریویژن کا ایک سیشن بھی کروا رہی تھیں، تو ابھی بھی الحمدللہ میرے ساتھ بیٹھی بیک اپ پر انہوں نے ڈیوائسز کو ریڈی کیا ہوا تھا، تو سب پوری فیملی مل کر اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے۔ اس کورس کے حوالے سے شروع میں تو بہت زیادہ ہماری بیگم صاحبہ بھی اویلیبل رہتی تھیں، اور یہ تک کہ بتاتی تھیں کہ جی اسکرین ٹھیک آ رہی ہے نہیں آ رہی، آپ کے اینگل ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو پوری فیملی کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے۔ اس میں آپ کو زیادہ مزہ بھی آئے گا اور آپ انجوائے بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ پاکٹ بک جیسا کہ میں نے کہا ساتھ رکھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ آج ایک نیا ہم نے مائلسٹون اچیو کر لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو زندگیوں میں لانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔